بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ زریان نے جلدی سے اسے تھاما۔ کیا ہوا ہے؟ زیادہ تکلیف ہے کیا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے درد ہو رہا ہے بہت، آنا نے اٹکتے ہوئے بتایا۔ زریان نے جلدی سے عالم صاحب کے نمبر پر کال کر کے فائزہ بیگم کو بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسپتال کے کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ زریان بیٹا بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہوگا، تم دعا کرو، فائزہ بیگم نے اسے بٹھاتے کہا۔ بیٹا پریشان مت ہو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالم صاحب اور دادا جان اس کی پریشانی پر مسکرائے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ایک خوبصورت سے کمبل میں لپٹے بچے کو لے کر آئی اور فائزہ بیگم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مبارک ہو، ماشاءاللہ بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر سب کے چہروں پر خوشی بکھر گئی۔ زریان نے بے یقینی کے عالم میں اس وجود کو دیکھا تھا۔ میری بہو تو ٹھیک ہے نا؟ فائزہ بیگم نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ جی، ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ تھوڑی دیر میں ماں کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس چلی گئی تھی۔ دادا جان نے بھی بچی کو گود میں اٹھایا اور گالوں پر بوسہ دیا تھا۔ باری باری سب نے بچی کو پیار کیا۔ بابا نے بچی زریان کے گود میں دی۔ ماشاءاللہ بیٹا مبارک ہو، اللہ نے تمہیں رحمت سے نوازا ہے۔ وہ جو ٹکٹکی باندھے کمبل میں موجود وجود کو دیکھ رہا تھا، اپنی گود میں آنے پر ہوش میں آیا اور بے ساختہ اس کے روئی جیسے گالوں کو چوم لیا۔ اس کے لمس میں بہت نرمی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بچی کے گال پر گرا۔ سب مسکرا دیے۔ آنا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، سب اس سے مل کر آ گئے تھے۔ وہ کمرے میں گیا تو وہ آنکھیں مندے لیٹی تھی۔ زریان بھاری قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کا شکریہ زندگی۔ آنا نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھنے لگی۔ خوشی اس کی آنکھوں میں بھی تھی، لیکن جو خوشی اس نے زریان کی آنکھوں میں دیکھی، اس کے آگے اپنی خوشی اسے کچھ بھی نہیں لگی۔ آپ خوش ہیں؟ اس نے زریان کا گال چھوتے پوچھا۔ زریان اسی پر جھکا ہوا تھا۔ خوشی شاید بہت چھوٹا لفظ ہے، میں اپنی فیلنگ بتا نہیں پا رہا۔ مجھے لگ رہا ہے مجھے سب کچھ مل گیا ہو۔ تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے آنا۔ اس کی خوشی دیکھ آنا نے سکون سے آنکھیں مون لی۔ اس کا باپ بھی اسی خاندان کا تھا، لیکن اس نے صرف بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں اس کی ماں کو دربدر کر دیا تھا، اور آج زریان نے ثابت کر دیا ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حالے کو جب پتہ چلا، وہ بھی جان کو لیتی ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل آ گئی تھی۔ اب بچی کو بار بار گود میں لیتی چومنے میں مصروف تھی۔ بی جان خوشی خوشی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ عمل کرتے ہوئے اسے روحان کا جملہ ایک دم یاد آ گیا۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے اور سب کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ میں بتا رہی ہوں، اس کا نام میں رکھوں گی، آپو کے بیبی کا نام بھی میں ہی رکھوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے بولا تو زریان اس کے پاس چل کر آیا۔ آنا بھی اتنے دنوں بعد اسے مسکراتے دیکھ بہت خوش تھی۔ ہاں، سب سن لیجئے، جو حالے نام رکھے گی وہی ہوگا اور کوئی اعتراض نہیں کرے گا، زریان نے سنجیدگی سے سب سے کہا۔ حالے نے فخریہ سب کو دیکھا۔ اچھا، حالے نام کیا رکھو گی تم اپنی بھتیجی کا؟ زریان نے اس کی گود میں موجود بچی کے گالوں کو ہاتھ سے چھو کر پوچھا۔ اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کی، میں اس کا نام رواحہ رکھوں گی۔ سب کو اس کا نام بہت پسند آیا تھا۔ وہ فجر کی نماز ادا کر کے آیا تھا۔ رات بھی منع کے ساتھ باتیں کرتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دیر سے سویا تھا، ویسے بھی اس کی پوری رات ازا کو یاد کرتے گزر جاتی تھی۔ نیند اسے شاذ و نادر ہی آتی تھی۔ ابھی وہ فلیٹ کے اندر جاتا کہ پیچھے والے فلیٹ سے اسے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا۔ یہ آواز ازا کی تھی، وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس کے قدم وہیں جکڑ لیے گئے۔ اس نے بے چینی سے بند دروازے کو دیکھا۔ اس نے بے چینی سے دروازہ بجایا، جو اگلے 2 منٹ میں کھول دیا گیا۔ سامنے ریڈ سلک کی نائٹی میں ایک بہت ماڈرن سی لڑکی کھڑی تھی۔ اسے سامنے کھڑی لڑکی سے گھن آئی تھی۔ آپ کے گھر سے مجھے کسی کے پٹنے کی آواز آئی، اس نے بنا نظریں ملائے تحمل سے پوچھا۔ وہ بس چاہتا تھا کہ اس کی غلط فہمی دور ہو۔ اس کا دل چند سیکنڈ میں
لاکھوں بار اپنے اللہ کو پکار چکا تھا۔ نہیں مسٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں میرے اور میرے ہسبینڈ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو چیخنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لڑکی نے جواب دیا اور دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ دلشیر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بہن کے فلیٹ کے اندر چلا گیا، لیکن اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ وہ وہیں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد سب اٹھ گئے تھے، وہ سب بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ منع کا شوہر عاطف کی نائٹ ڈیوٹی تھی، اسی لیے وہ صبح ہی آ کر سویا تھا۔ اس کی ساس اور 4 سالہ بیٹا بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ ابھی دلشیر نوالا توڑ کر منہ میں ڈالتا کہ دھڑ دھڑ دروازہ بجنے لگا، جیسے کوئی بہت زیادہ جلدی میں ہو۔ سب پریشانی سے اٹھ گئے۔ دلشیر دروازے کے پاس ہی تھا، اسی لیے اس نے جا کر جلدی سے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے پر جو وجود اس پر آ کر گرا اسے اپنے قدموں پر لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا۔ کٹے پھٹے ہونٹ، بکھرے بال، چہرے پر تھپڑ کے نشان، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا لباس، بنا دوپٹے کے وہ کہیں سے بھی وہ اذا نہیں لگ رہی تھی جس سے اس نے محبت کی تھی۔ آج وہ بے حجاب اس کے سامنے تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب منع نے آ کر اذا کو اس سے الگ کر کے اپنے ساتھ لگایا تھا، اور اس کی ساس نے ایک دوپٹہ لا کے اذا کے گرد لپٹایا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اسی وقت گر جائے گی۔ وہ ہمنا کے گلے لگی۔ بچا لے آپی، آپی بچا لے، وہ مجھے مار دیں گے، میرے بچے کو۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اسے یاد تھا وہ جب آ رہا تھا اسے کچھ دیر پہلے ہی روحان اذا سے بات کر رہا تھا، اور اس وقت وہ بالکل نارمل تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا یہ ظلم اس پر آج پہلی بار نہیں ہوا بلکہ روز ہوتا رہتا ہی۔ اس نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا، اور اس کی حالت دیکھ کر اسے لگا وہ اپنا ضبط کھو دے گا۔ نشے میں دھت عاشر اسے دروازے کو دھکا دیتا اندر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اذا پر ہاتھ اٹھاتا اس کا ہاتھ روک لیا گیا۔ پیچھے وہ لڑکی بھی آ گئی تھی۔ دلشیر اپنا ضبط کھوتا ایک پل کو وہ بھی گھبرا گیا، لیکن دوسرے ہی پل چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ عاشر کی نظر جب اذا پر پڑی، اوہ تو یہ بات ہے، یہ یہاں اپنے عاشق سے ملنے آئی تھی۔ میں بھی بولوں کیسے یہ لوگ اس کے اتنے ہمدرد بن گئے۔ اب سمجھ میں آیا، وجہ تو میرے سامنے ہے۔ مسٹر دلشیر خان اذا عالم کا ایکس نہیں، کرنٹ بوائے فرینڈ۔ ایکس تو خرم ملک تھا۔ جس قدر غلاظت وہ بک سکتا تھا بک دیا۔ ہمنا نے اور آنٹی نے حیرانگی سے دلشیر اور عاشر کو دیکھا۔ اب کی بار اذا نے لرزتی پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو نظریں دلشیر کی نظروں سے ٹکرائیں۔ اسے اپنے بالکل سامنے کھڑے دیکھ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں وہ سما جائے۔ اتنی شرمندگی، اتنی ذلالت! اللہ! اس نے آنکھیں میچے اللہ کو پکارا۔ اوہ تو یہ بد کردار لڑکی تمہارا بچہ اپنے پیٹ میں لیے گھوم! اس سے پہلے کہ وہ اپنی گھٹیا بات مکمل کرتا، دلشیر اس پر پھٹ پڑا اور اسے بے دردی سے مارنے لگا۔ عاشر کے ساتھ آئی لڑکی چیختے ہوئے سیکیورٹی کو بلا کر لائی۔ اندر سے عاطف بھی نکل آیا۔ سب نے بہت مشکل سے اسے پیچھے کیا، جو آج کسی بھی قیمت پر عاشر کو چھوڑنے کے حق میں نہیں تھا۔ اذا کے زخمی وجود نے اس کے اندر کے سوئے جانور کو جگا دیا تھا۔ عاشر کا چہرہ بھی اذا کی طرح جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا تھا۔ دلشیر کی آنکھیں لہو ٹپکانے لگی۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان کے ساتھ اس طرح کا وحشیانہ سلوک کرنے کی؟ دلشیر کو روکنا سب کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بار بار عاشر کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ اسی قابل ہے، اس کے ساتھ یہی سب ہونا چاہیے تھا، گھٹیا! گالی! اس کی بات پر دلشیر نے خود کو چھڑا کر ایک ٹانگ کھینچ کر اسے ماری۔ وہ 2 قدم پیچھے گرا۔ اذا کے منہ سے چیخ نکلی۔ سب نے دلشیر کو قابو کیا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عاشر اٹھا اور 3 لفظ بولتا مغلظات بکتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے وہ لڑکی بھی چلی گئی۔ پیچھے سب اپنی جگہ سن سے رہ گئے۔ دلشیر کا وجود خود بخود ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے کبھی بھی اس لڑکی کو تکلیف دینے کا نہیں سوچا تھا۔ آج اس کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا؟ اذا لہرا کر ہمنا کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ زریان اور روحان کو فون کر کے بلا چکا تھا۔ اس نے پوری بات نہیں بتائی تھی، بس اتنا کہا تھا کہ دونوں جلدی آ جاؤ، ان کی بہن کو ان کی بہت ضرورت ہے۔ اندر اس کا آپریشن تھا، منع بھی اس کے ساتھ تھی کیونکہ ہمنا اسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ ہمنا کی ساس اور شوہر بھی وہیں بیٹھے تھے۔ کسی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، نہ کوئی سوال کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہمنا ایک بہت چھوٹے سے بچے کو کمبل میں لپیٹ کر باہر لائی اور اپنی ساس کے حوالے کر دیا۔ دلشیر کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس بچے کو چھو کر دیکھ لے۔ سب بہت اداس تھے۔
اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس کی خود کی حالت بہت خراب تھی۔ بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا، اب نارمل ہو کر نہیں دے رہا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک انڈر آبزرویشن تھی۔ دلشیر نے اس بچے کے کانوں میں اذان دی تھی اور اس کا گال چوما تھا، اسے اپنے وہ وجود کا حصہ لگا تھا۔ رات بھی وہیں بیٹھے گزر گئی، لیکن ازا کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ وہ نماز پڑھ کے آیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اسے روحان آتا نظر آیا۔ وہ دلشیر وہاں سے اٹھا اور اس کے سینے سے لگ گیا، کچھ نہیں کہا، بس خاموش تھا۔ روحان کا دل کسی انہونی کے احساس سے گھبرانے لگا۔ اس نے دلشیر کو خود سے الگ کیا۔ کیا ہوا ہے ازا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ دل نے شدت سے دعا کی، ازا ٹھیک ہو؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، ابھی اندر ہیں۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ اندر سے ہمنا آ گئی، بھائی پریشان مت ہو، شکر ہے اب ازا ٹھیک ہے، اس کا بی پی نارمل ہو گیا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ دلشیر نے سکون کی ایک گہری سانس لی۔ کیا ہوا تھا ازا کو؟ تم بتاتے کیوں نہیں؟ اب روحان غصے سے پھٹا تو منا نے روحان کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں پہلے بھی بہت بار مل چکے تھے، وہ اس کے بھائی کا دوست تھا، لیکن اس طرح اس کا اپنے بھائی پر چیخنا اسے اچھا نہیں لگا۔ ازا آپ کی کیا لگتی ہیں؟ اس نے حیرانی سے روحان کو دیکھا۔ وہ بہن ہے میری۔ منا تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اور اس کا بچہ وہ کیسا ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ روحان بھائی، آج دلشیر بھائی کی وجہ سے ہی آپ کی بہن ٹھیک ہے اور اس کا بچہ بھی ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں ہمنا کی سانس بھی وہاں آ گئی اور بچے کو روحان کے حوالے کیا۔ روحان نے بے ساختہ اس بچے کو تھام لیا اور اسے چومنے لگا۔ یہ اس کی بہن کا خون تھا۔ ہمنا اسے ازا کے پاس لے گئی۔ دلشیر باہر ہی رک گیا، اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے دوبارہ اس حالت میں دیکھ پاتا۔ ازا بے ہوشی کی حالت میں تھی، لیکن ازا کی حالت دیکھ آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہ کس نے کیا میری بہن کے ساتھ؟ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ہمنا نے نظریں چرائیں۔ آپ کون ہیں اس بچی کے؟ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا، جو بہت بے چین نظر آ رہا تھا۔ میں بھائی ہوں اس کا۔ کیا ہوا ہے میری بہن کے ساتھ؟ کوئی مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ آپ کی بہن کو بہت برے طریقے سے مارا پیٹا گیا ہے، اس کے جسم میں جگہ جگہ نیل پڑے ہیں۔ کیسے بھائی ہیں آپ لوگ؟ بہنوں کو کسی ظالم کے ساتھ رخصت کر کے اسے بھول جاتے ہیں، دوبارہ اس سے پوچھنے کا خیال بھی نہیں آتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ بہت مشکل سے جان بچائی ہے ہم لوگوں نے، ورنہ ان کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ ڈاکٹر کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ ڈاکٹر کی بات پر اس کا اندر تک زخمی ہوا تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ اسے اب عاشر کا خیال آیا۔ عاشر کہاں ہے؟ کس نے کیا تھا اس کی بہن کا ایسا حال؟ ہمنا کی ساس اسے باہر لے کر آئی، پھر اسے سب بتاتی چلی گئی۔ جیسے جیسے وہ سنتے جا رہا تھا، اس کے لیے وہاں سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا پچھلے 2 مہینے سے اس کے گھر میں ایک اور لڑکی بھی رہنے لگی تھی۔ کیسے اس لڑکی نے اپنی فیملی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی، ہمیشہ جب بھی بات کرتی ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ انہیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ اندر ہی اندر اتنا سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ لیکن عاشر نے یہ سب کیوں کیا؟ روحان کو سمجھ نہیں آیا۔ اگر اس کی بہن اسے اتنی ہی بری لگتی تھی تو شادی ہی کیوں کی؟ وہ غصے میں اٹھ کر وہاں سے نکل کے اس کے فلیٹ میں پہنچا۔ دروازے پر تالا لگا تھا، اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارا۔ سارا بیگم کے گھر چلا گیا۔ اسے اپنی بہن کا حساب چاہیے تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دھڑ سے دروازہ کھول کر وہ اندر چلا آیا۔ نیہا اور سارا بیگم دونوں ہی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ اسے اس طرح جارحانہ انداز میں آتے دیکھ دونوں ہی ڈر گئی تھیں۔ روحان بیٹا تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ انہوں نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا مت کہیں مجھے، اس وقت میں آپ سے کسی طرح کی کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، بس مجھے یہ بتائیں آپ کا بغیرت بیٹا کہاں ہے؟ اس نے لب بھینچتے ہوئے پوچھا۔ سارا بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، انہوں نے انہونی کے احساس سے پوچھا تھا۔ مجھے صرف اتنا بتائیں عاشر کہاں ہے، ورنہ میں اس پورے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔